اچھا یہ بتائیں لیکن یہ جو فلیش فلڈز آپ آئیں گے، ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو اب کیسے اس کے افیکٹ سے کیسے بچیں ہم؟ کیا پالیسی اور ریگولیشن میں کوئی چینجز لائیں؟ کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ گیلانی صاحب انتہائی اہم ترین سوال ہے آپ کا. ہمارے پاس پالیسیز آلریڈی موجود ہیں. پاکستان نے 2 سال پہلے نیشنل ایڈیپٹیشن پلان بنایا 2023 میں. 2022 میں خیبر پختونخوا حکومت نے کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی پروونسز کی. کیا آپ یقین کریں گے اگر ان پالیسیز پہ پراپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو سوات کا سانحہ نہ ہوتا؟ کیوں؟ جو ابھی ریسنٹلی ہوا جی، جب لوگ درمیان میں جس پھنس میں گئے. سیالکوٹ کی ایک فیملی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے ڈوب گئے. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلیش فلڈز اور جو اپ لینڈ ایریاز ہیں وہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کمیونٹی کو ملا کے کیسے ایک رسک مینجمنٹ سسٹم قائم کرنا ہے، کیسے جو چیزیں غلط تعمیر ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہے. اس پہ کچھ عمل ہوا تھا سر؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر عمل ہوتا تو یہ سانحہ تو بتا رہا ہے کہ عمل نہیں ہوا، باقی شاید کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی. بس سوات ہی نہیں، باقی اربن ایریاز میں بھی جہاں جہاں پہ دیکھیں ایریاز ہیں جہاں پہ فلیش فلڈز آنے ہیں، پانی کا راستہ ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ بالکل. دیکھیں جہاں کچھ چیزیں کی ہوئی اچھی مثالیں بھی. دیکھیں 2010 میں جو علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے ناردرن پاکستان میں، نوشہرہ ان میں سے ایک تھا. میں نے بھی وزٹ کیا وہاں، اس وقت دیکھا. اس کے بعد نوشہرہ کے گرد ایک تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر میں ایک وہ وال قائم کی گئی، ارتھ کی ایک وہ رکاوٹ قائم کی گئی. اچھا ایک بند باندھا گیا ہے، جی بند، ایک قسم کا بند باندھا. جناب 2022 کا جو فلڈ آیا اس میں اتنا جو نوشہرہ تھا وہ کافی حد تک بچت ہو گئی اس کی وجہ سے. زبردست. تو جتنا اگر ہم کام کریں گے ان کے رزلٹ آتے ہیں.